دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ اتوار کی رات ایک انسیڈنٹ ہوا، اس انسیڈنٹ نے پورے عالم اسلام انفیکٹ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس اتوار کی رات ایک اس طرح کی خبر سامنے آئی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو کہ ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ جا رہے، ہیلی کاپٹر میں سوار تھے اور وہ جا رہے تھے کچھ معاملات کے حوالے سے، وہ ان کے ہمراہ ان کے فورن منسٹر عامر عبداللہ اور ان کے ساتھ 6 اور ساتھی ایک ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہو گئے۔ اب تک جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ ملی جلی ہیں، کچھ فائنلی کنفرمیشن نہیں ہو پا رہی کہ آخر یہ حادثہ ہوا تو کس طرح سے ہوا اور اس حادثے کے پیچھے کیا معاملات ہیں۔ یہ حادثہ اس اعتبار سے بھی کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایرانی صدر کا ان حالات میں جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ، خاص طور پر یو ایس اے کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ مختلف ہیں، ساتھ ساتھ ایران کا پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ بھی کافی زیادہ واضح ہے۔ اس سارے ماحول میں اس طرح کے انسیڈنٹ کے کیا اثرات ہوں گے عالمی دنیا پہ، اقوام عالم اور پاکستان اس سارے انسیڈنٹ کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس واقعے کی کوئی تفتیش ہوگی؟ کیا یہ جو اب تک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کریش ہوا اس کے پیچھے غالباً موسم کی خرابی ایک وجہ بنی، تو کیا موسم کی خرابی محض اتنی بڑی وجہ تھی یا ایک اکلوتی وجہ تھی جو یہ کریش اس حوالے سے ہوا؟ سوال سے پروگرام میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ جوائن کریں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہمراہ سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب جہانگیر سید صاحب، اور ہم اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں جناب ریاض عاجز صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں اور خاص طور پر ایران کے معاملات کے حوالے سے کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ریاض صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام منیر۔ ریاض صاحب یہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اتوار کی رات گئے، یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنی بڑی خبر ہے اس وقت اقوام عالم کے لیے اور خاص طور پہ مسلم امہ کے لیے؟ خبر تو یقیناً بہت بڑی ہے اور یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے اور ایران کے لیے بھی بہت بڑا یہ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ان کا ایک ایسا شخص تھا یہ ان کا صدر کہ جو انقلاب ایران کے وقت سے اور آج تک حکومتی حلقوں میں کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نمائندگی تھی، اپنی موجودگی تھی۔ یعنی جب انقلاب ایران آیا اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی، صحیح، اور اس عمر میں بھی یہ عدلیہ میں کوئی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، ایران کی عدلیہ میں، ایران کے ایک صوبے کی عدلیہ میں ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا، پہلی دفعہ جب پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا انہوں نے تو اس میں ان کو ناکامی ہوئی، لیکن جب دوسری دفعہ انہوں نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تو ان کو کامیابی ہوئی، اور پھر تیسری دفعہ جب الیکشن لڑا تو پھر یہ کامیاب ہوئے، صحیح، اور اب دوبارہ یہ الیکشن میں صدر کے کینڈیڈیٹ تھے جو نیکسٹ الیکشن ہونے والے ہیں ایران میں۔ بٹ ریاض صاحب ایک کانسپیریسی تھیوری ہے، یہ کانسپیریسی تھیوری ہے، یہ یقینی طور پہ جو ابراہیم رئیسی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ بہت زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ منفرد رہی، اور خاص طور پہ ان کا جو کردار اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا کافی زیادہ اس حوالے سے پہلے کلیئرٹی نہیں تھی، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ہیلی کاپٹر کریش کے معاملات اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن واٹ اے کوانسیڈنس کہ 3 ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں اور ساری جو اہم ترین شخصیات ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتی ہیں، اور وہی ہیلی کاپٹر جس کے لیے دیگر 2 ہیلی کاپٹر ایز اے پروٹوکول کام کر رہے ہوتے ہیں وہی ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ 3 ہیلی کاپٹر میں سے ایک وہی کریش کیوں ہوا کہ جو پریزیڈنٹ کو لے کے جا رہا تھا یا اہم ترین شخصیات کو لے جا رہا تھا، وزیر خارجہ کو لے جا رہا تھا، تو یہ بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے۔ اس میں جو ایرانین میڈیا ہے وہ بہت محتاط ہے جی، ان کی طرف سے جو ریاست کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے ایرانین ریاست کی طرف سے وہ ایسا مبہم ہے کہ آپ اس سے یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ حادثہ تھا، اور یہ بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے۔ تو یہ وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہے ہیں، اگرچہ وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، وہ لے کے آئیں گے کوئی نہ کوئی جو حقیقت ہے اس کو سامنے لے کے آئیں گے اور اس حوالے سے وہ اپنا رد عمل بھی دیں گے، لیکن فی الحال وہ بہت محتاط ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے۔ جی 2 باتیں کی جا رہی ہیں، ایک تو موسم کی خرابی کا اس میں ایک عنصر دکھایا جا رہا ہے کہ موسم خراب تھا، دھند تھی، اور یہ تو اس حوالے سے میری انفارمیشن یہ ہے کہ موسم اس وقت بھی ایسا ہی تھا جب وہ آذربائیجان گئے تھے احرام سے، اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے اس وقت بھی وہی موسم تھا، کم و بیش تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ وہی موسم تھا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ 3 ہیلی کاپٹر، ایک
में 3 में से 1 को हादसा हुआ, बाकी जो उनको मौसम के असरात ने मुतासिर नहीं किया जी। तो इसका मतलब है कि मामला कुछ कहीं और जा रहा है, कहीं डांडे मिल रहे हैं। सही। अच्छा, इसमें देखिए एक जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें लेजर रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज, इससे भी काम लिया जाता है, सैटेलाइट से भी काम लिया जाता है जी। और ये भी एक तयशुदा अमर है कि इतनी एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में कि आप एक उड़ते हुए तैयारे का इंजन लेजर रेज से या अल्ट्रा वायलेट रेज से या दीगर किसी जरिए से उसको ब्लॉक कर सकते हैं इंजन को, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो तैयारा हो। तो वो आप उसके जब इंजन को ब्लॉक कर देंगे और किसी ऐसी जगह पे ब्लॉक करेंगे कि जहाँ अतराफ में कहीं उसको लैंडिंग की कोई जगह नहीं हो तो वो यकीनन क्रैश ही होगा ना। अतराफ में पहाड़ है तो वो पहाड़ से कहीं जाके टकराएगा तो वो बच तो नहीं सकता। लेकिन रियाज साहब, आप ये बखूबी जानते हैं कि जब इस तरह की हैवी वेट शख्सियात होती हैं, की प्रोफाइल होते हैं, उनके जो तैयारे होते हैं वो आवाम वाले नहीं होते, वो टेक्नोलॉजी से वो भी लैस होते हैं और उनके साथ जो 2 दीगर हेलीकॉप्टर चल रहे थे शायद वो भी लोकेट नहीं कर सके कि आखिर हुआ क्या। दैट इज द रीजन कि उनके जो हेलीकॉप्टर क्रैश साइट को लोकेट करने में इतना वक्त लगा। अदरवाइज अगर ये जो 3 हेलीकॉप्टर साथ चल रहे थे इतना वक्त लगना ही नहीं चाहिए था। मुख्तलिफ मीडिया पे इस तरह की बातें आ रही हैं और दूसरी बात ये कि अगर ये मिसाइल अटैक होता तो जो तैयारा था या जो हेलीकॉप्टर था वो पारा हो जाता। सही, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ उसके अंदर बैठी हुई शख्सियात झुलस गई और इस हद तक झुलस गई कि वो काबिल शनाख्त नहीं है उनके चेहरे। तो अब इसका मतलब यह है कि वो तैयारा किसी चीज से टकराने के बाद वो क्रैश हुआ और उसमें आग लगी है, उसके बाद वो मैं रियासत इस पे जहांगीर साहब को ऐड करना चाहूंगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ रियासत, मैं आपकी तरफ आता हूँ जहांगीर साहब को मैं ऐड। तो इसका मतलब यह है कि लेजर रेज या कोई और अल्ट्रा वायलेट रेज से जो जदीद टेक्नोलॉजी है, मुमकिन है कि उस टेक्नोलॉजी का दफा ईरान के उन हेलीकॉप्टर के बाद ना हो। सही, तो वो दैट इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इजराइल आ सकता है। दैट इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बात हो रही है। रियासत में आपकी तरफ आता हूं, मुझे जहांगीर साहब को इसमें ऐड करना है। जहांगीर साहब, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, यकीनी तौर पर इस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा दुख में है और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ और खासतौर पर हमारे लिए इससे भी क्योंकि ईरान हमारे नेबर में है। क्या मामला आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ रियाज आजिज साहब इशारा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, मुख्तलिफ सहाफती हलकों में भी सवाल से बात हो रही है। रियाज आजिज साहब पे बड़ी डीप स्टडी है उनकी इस शोबों में कि ममालिक के दरमियान उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी कई बनाई है, उस हवाले से भी उनके रिकॉर्ड पर है और उन्होंने बड़ा पिक्चर किया कि ये जो चीज़ें हैं उनकी हैसियत क्या, उनका मर्तबा क्या था, इनकलाब में उन्होंने क्या किरदार अदा किया। उसके बाद जो है वो सदर बने और सदर भी 2 दफ़ा बने और अभी भी जो है लगता है कि जो सुप्रीम काउंसिल है जो इसके हेड भी हो सकते हैं, सुप्रीम कमांडर, तो उसके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि एक बात ही जो कही जा रही है जिसमें एहतियात का तकाजा कुछ ये है कि देखें, जो ईरान जब तक एहतियाती, उसकी हुकूमत एहतियाती ही सही जब एहतियात बरत रही है तो कहीं उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम जल्दी में कुछ कंस्पेरेसी थ्योरीज की जिक्र करते हैं तो उसके असरात मरतब हो, कहीं नुकसान हो। खित्ते का नुकसान भी है, हमारा भी नुकसान है। अगर कहीं अलाव जलेगा तो हम भी जलेंगे क्योंकि हम पड़ोसी है, बिल्कुल सही, हमारी अहमियत भी है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी अहम तरीन जो खूबी थी कि ये ऐसा इन्होंने इनकलाबी कदम उठाया था कि कुछ लोगों को इनसे बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया था, क्योंकि ईरान जो है वो जो इस पर बाइंडिंग्स लगी हुई हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसके दौरान उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया और जैसे पाकिस्तान में वो आए और उन्होंने मुआहदे किए, कई चीज़ें की। इस तरह आज़रबाईजान में भी उन्होंने एक्सेस किया, वहाँ डैम का इफ्तिताह किया। और आप ये देखें जो मुतनाज़ ताल्लुकात का था कि सऊदी अरब के वो जो बहुत दूर नज़र आते थे और वो एक अल्लाह सा नज़र आता है, कभी भड़क सकता था, उसको भी जो है वो कम करने के लिए कुर्बत वेरी एक्टिव। दैट इज द रीजन ये जो सारी बातें हो रही है वो काफी एक्टिव रहे हैं। देखना ही चाहिए कि इसका खतरा किसको जा रहा है, कि इसका खदशात जो डर किसको जा रहा है।
اس کا نقصان کس کو جو ہوتا اگر یہ سارے تعلقات بن رہے ہیں اور ایک ریجن مضبوط ہو رہا ہے, چائنا بھی اس کے قریب ہے ہو رہا ہے, وہ چائنا سے بھی دوستی کر رہے ہیں, رشیا کے بھی جو نا ایکسس میں ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ بھی انہوں نے کیا. تو یہ تو سارے ایم او ایز تو چل رہے ہیں اور کافی ایگریسو چل نظر رہے آ رہی ہیں, تو جب اتنا ایکٹیو ہوگا تو وہ تو کھلے گا کسی کو, اور جب کھلے گا تو وہ اس کا کوئی ان کے طریقے آج تک یہی ہے. ایک چیز کا مجھے بتائیں کہ کیا یہی یہ اتفاق ہے کہ اس طرح کی امریکہ یہ کیوں نہ کرے, امریکہ یہ کیوں نہ کرے, یورپ والے یہ کیوں نہ کرے, کیوں نہ کرے, کیونکہ وہ جب ابھی اسرائیل والے کیوں نہیں کریں. امریکہ نے انتہا کر دی جو فلسطین کے معاملے میں جو تباہی پھیلائی, اگر ایک بھی قرارداد منظور ہو جاتی تو شاید کچھ رک جاتا, اس کی امداد اگر وہ کم کر دیتا کوئی, لیکن اس نے کوئی احتیاط زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کیا, بربادی پھیلائی. اور جو فلسطین, اگر فلسطین کی آگ بھڑکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کو بھی لے گی, ہمیں بھی لے گی, اور علاقے کے دوسرے خطے ان کو بھی لے گی. یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ خطے کا مسئلہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر تمہارے آگ لگی ہے تو بس ٹھیک ہے, تمہاری آگ ہے, وہ آگ کہاں دیکھی. اور اس میں ایران نے بھی بڑا کی رول پلے کیا, خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے جو کچھ ہوا, ایرانی صدر کے جو اس میں سٹیٹمنٹس ہیں, پھر یونائٹڈ نیشنز کی جو ان کی تقاریر ہیں, وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ رہی ہیں. کوئی ایک ایسی فگر نہیں ہے جس کے بارے میں اگنور کیا جا سکے. تھیوری پر اگر لوگ تو مفروضے پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے بنیاد پہ کوئی اگر ہم کہہ رہے ہیں, کوئی تبصرہ کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے, پس پردہ ہے. اور ان کی ضرورت یہ ہے کہ کیونکہ اگر ان کے صدر کو مار دیں گے تو وہ تو ڈیو ہو جاتا ہے, ان کی عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے ریاست کی, اس کو بدلہ لینا ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اگر کر رہے ہیں تو وقت بتا دے گا. اگر اور نیگلیجنس کے معاملات اس سٹیج پہ نہیں ہوتے عام طور پہ. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جہاں پہ نیگلیجنس کی گنجائش, کیونکہ ایک بہت ہی ہائی لیول سیکیورٹی پروٹوکولز کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. پروٹوکول کا دیکھیں, نکتہ چینی کرنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس حالات ایسے خراب ہیں, ان کے ہیلی کاپٹر بھی بہت سیدھا ہو چکے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ صدر جا رہا ہے تو کوئی طیارہ بھی اس کا جو نا وی آئی پی کے لیے ہوگا نا, وی آئی پی کے لیے ہوگا, یہ اپنی جگہ پہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خطے کو متاثر کرنے کے لیے یہ واقعہ, اگر یہ اس کے اندر حقیقت ہے کہ جس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا, اگر ہے تو یہ ایک نیا الاؤ جلے گا اور دنیا میں بہت ہی کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. میں ریاض صاحب سے اس کے اوپر چاہوں گا انپٹ. ریاض صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی جی. ریاض صاحب ایک چیز بتائیں جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, جہانگیر صاحب بھی جس میں نشاندہی کر رہے ہیں, ایران کی اگر ہم اوور دا ایئر اسٹریٹجی دیکھیں تو وہ زیادہ ڈیلے پہ بلیو نہیں کرتا. اگر اسرائیل کی طرف سے کبھی کچھ ہوا تو ایران نے فوری رد عمل دیا, یو ایس نے کوئی بات کی تو ایران نے فوری رد عمل دیا. ڈو یو تھنک یہ جو سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہے, اس پہ ایران کوئی بھی تاخیر کے بغیر جلد از جلد نتائج کے اوپر پہنچنا چاہے گا؟ نہیں دیکھیں, اس میں آپ سے گزارش کروں, یہ جہانگیر سید نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ, لیکن اس میں جو یہ پہلو ہے کہ ایران رد عمل دے گا, تو ایران رد عمل دے یا نہ دے, لیکن ان کا جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو میڈیا ہے, جو ان کی ریاست ہے, اس وقت بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں. صحیح. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جس کی طرف جہانگیر سید نے اشارہ کیا کہ اس خطہ پوری جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اگر انہوں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر کے اس پر رد عمل دیا. بٹ ریاست دیر از اندر تھنگ نا, کہ اگر کوئی چیز ان کو وہاں ملی اور ایرانی انٹیلیجنس وہاں پہ کوئی چیز ایسی ڈائسیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اور اس میں کہیں ایسے شواہد نکل آتے ہیں کہ اس میں کوئی سازش تھی, کوئی اٹیک تھا, کوئی ٹیررزم تھا, تو پھر ایرانی اتھارٹیز زیادہ دیر تک ہولڈ آن نہیں کریں گے. یہ آپ کو بھی پتا ہے. نہیں, ایرانی اتھارٹیز, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے موقع آئے کہ جب ایران نے بہت زیادہ ذمہ دار اسٹیٹ کا ہونے کا مظاہرہ کیا اور بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران یقیناً اگر کسی نتیجے پہ پہنچ گیا اور اس کو یہ کلو مل گیا کہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے, تو وہ بہت ہی کاملی اور کوائٹلی اس کے اوپر رد عمل دے گا. رد عمل ضرور دے گا, لیکن بڑے ذمہ دارانہ انداز سے دے گا. اب وہ بتا کے دے گا, چھپا کے دے گا, یہ تو مجھے نہیں پتا. بٹ اگر ریاست کسی بھی طور پہ جس سپوز عام بات ہے, دیکھیے ایک بات جہانگیر سید نے کی کہ
ایران کے پاس ٹیکنالوجی بہت کمزور ہے, بہت کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت ایران ایڈوانسمنٹ کے اعتبار سے دنیا میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک ہے جی, اور اس کے پاس ہر قسم کی اکوپمنٹس ہیں, اور خاص طور سے دفاعی اکوپمنٹس اس کے پاس بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی کے ہیں. ممکن ہے کہ وہ ٹیکنالوجی نہ ہو جو امریکہ کے پاس ہے یا اسرائیل نے امریکہ سے لی ہے, لیکن اس وقت اس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. اور اس وقت دیکھیں اگرچہ یہ بات اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن پھر میں کہہ دوں کہ ابھی گزشتہ دنوں میں نے ایران کے اسلام آباد میں سفیر کا انٹرویو کیا. ان کا نام ہے مقدم صاحب, امیری مقدم صاحب, رضا امیری مقدم. انہوں نے مجھے بتایا آف دا کیمرہ کہ اس وقت ایران میں ایک آدمی بھی بے روزگار نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس ملک کی معیشت پر پچھلے 20 سال 25 سال سے مسلسل دباؤ ہو اور وہ پابندیوں کا شکار ہو, تو وہاں ایک آدمی بھی بے روزگار نہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہیں نہ کہیں حکومت کی اچھی پالیسی ہے, ان کی اسٹریٹجی ہے, پالیسی ہے. وہ بڑے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اور وہ اپنے لوگوں سے کم بہت زیادہ مخلص ہیں. دائیں بائیں کے لوگوں سے ہو یا نہ ہو, لیکن اپنے لوگوں سے یعنی ایرانین سے وہ بہت مخلص ہیں. بٹ ریاض صاحب ایک چیز مجھے کنکلوڈ کر دیں اس حوالے سے, سونر اور لیٹر اس کا تعین تو ہونا ہے کہ آخر یہ ہوا تو کیسے ہوا, اور ایرانی انٹیلیجنس میں یقین رکھتا ہوں کہ اس بات میں کیپیبل بھی ہیں کہ وہ ڈگ آؤٹ کر جائیں گے کہ آخر مسئلہ کیا ہوا, کیا کوئی انٹرنل فلا تھا, کوئی ایسا ایس او پیز کو وائلیٹ کیا تو کس نے کیا وہ کسی کی وجہ سے کیا, کسی کی منشا پہ کیا, یا پھر جس طریقے سے آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی کا یوز کیا گیا جس کے باعث وہی ہیلی کاپٹر کریش ہوا جس میں ایرانی صدر تھے, اور اگر وہ بھی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایران انٹرنل بھی چیک کرے گا کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ کیسے لیک ہوئی. موونگ فارورڈ آپ کو کیا معاملات نظر آ رہے ہیں, اس کے اثرات یقینی طور پہ ایران رسپانس کرے نہ کرے؟ اگر منیر یہ دہشت گردی کا ایکٹ ہے, یہ ٹیررزم ایکٹ ہے, اور یہ ٹیررزم ہوا ہے, ایران رد عمل دے گا اور اس کے اثرات پورے خطے پہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور پڑیں گے. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رد عمل بہت محتاط اور ذمہ دارانہ ہوگا, لیکن پھر جب رد عمل تو رد عمل ہوتا ہے نا, اور پھر جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. And what should be the position of Pakistan? بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے, بہت سارے اصولوں کو نہیں دیکھتا. اور پاکستان کی اس میں کیا پوزیشن ہو سکتی ہے ریاست؟ بالکل پاکستان اس سے بری طریقے سے متاثر ہوگا, متاثر نہیں بلکہ بری طرح متاثر ہوگا, اس لیے کہ پاکستان وہ ملک ہے اس پورے خطے میں جس کی معیشت اس وقت ایسے اسکولے کھا رہی ہے جیسے سمندر میں کشتی, اگر طوفان آ جائے جیسے سمندر میں کشتی اسکولے کھاتی ہے نا, ایسے معیشت چل رہی ہے. اگر جنگ جیسی صورتحال لگ گئی تو سوچئے کہ پیٹرولیم پرائسز کہاں جائیں گے, اور اگر پیٹرولیم پرائسز اپ ہو گئے تو پاکستان کی معیشت نمبر 1 وہ تباہ ہو جائے گی. نمبر 2 اس خطے پہ اثرات جنگ کے بھی پڑیں گے, یعنی یہیں سے. اور پاکستان کو پوزیشن لے سکے گا, یعنی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے نا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آیا تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں کوئی پوزیشن بھی لینی پڑ سکتی ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ ہماری کیا ڈیسیژن میکنگ ہوئی, یہ ایک بڑا سوال ہوگا. پاکستان کی پوزیشن تو آج تک دیکھیے انہوں نے کوئی واضح پوزیشن تو لی نہیں ہے نا. ابھی دیکھیں آپ بٹ سر, لیکن اگر آگ آپ کے پڑوس میں لگی ہو اور وہاں پہ اتنا بڑا کیوس ہو رہا ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو پوزیشن لینی پڑے گی. اگر آپ نہیں بھی لیں گے تو دباؤ ہوگا آپ کے اوپر. دیکھیے ان گھٹنوں میں دم ہی نہیں ہے کہ جن پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ پھر بھی پوزیشن لیتے ہوئے کبھی یس کریں گے کبھی نو کریں گے. صحیح, اس لیے کہ یہ ڈیپینڈنٹ قومز جو ہیں, دنیا کی ڈیپینڈنٹ نیشنز جو ہے وہ اسی طرح ریٹ کرتی ہیں جس طرح پاکستان کرتا ہے. ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں, کبھی آدھا ہم یورپ پہ, امریکہ پہ, چائنا پہ اور ایران پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم تو ایسی ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں کہ ہم کسی ایک پوزیشن پہ نہیں آ سکتے. ہاں بہن رہیں گے جیسا کہ ہم ماضی میں بھی رہے. صحیح. جہانگیر صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس پہ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جس گیون سچویشن ہے اس کے اندر تو یہ ریاض عاجز نے کہا کہ تباہی ہے کیونکہ ہم پڑوس میں بھی ہیں اور ہماری حالت بھی ایسی ہے. اور فقیروں کا کیا مطلب یہ ہے کہ جس ہم ہے تو یہ سب سے زیادہ شاید جو بھی اس کو خطرہ وہاں ہو سکتا ہے, ان کو نقصان, وہ تو شاید ان کے مسلس میں عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن ہمارے مسلس جو ہے وہ کمزور ہیں. ہمیں اپنی اسٹریٹجی ہم آرام پسند ہو چکے ہیں.
ہاں نہیں، یہ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹجی بنانی چاہیے. جس خطے میں ہم رہتے ہیں، ہم دور دراز سے کرتے ہیں. اگر چائنا ہمارا کنٹری ہے تو وہ ہمارا دوست بھی ہے اور ہمارا ہمسایہ بھی ہے. اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. ایران اگر ہمسایہ ہے اور اس کے حالات سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس پر کیسے ہم کچھ روک سکیں حالات کو، اور ان کو تباہی کے لیے ہم کس طرح وہ کریں، آسانی دیں، اور اپنے لیے ہم ایسا نہیں. اور جو ہے بھارت کی دیکھیں اسٹریٹجی، دیکھیں کتنے کانفیڈنٹلی وہ کرتا ہے سر وہ کہ معاشی طور پہ بھارت کی ہم لوگ تو قریب جتنے ہیں اتنا وہ نہیں ہے، لیکن بھارت کی سب سے زیادہ جو ہے امریکہ کی موجودگی کے باوجود اور سب سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ ایران کے قریب ہونے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے، اور ایران بھی انہوں نے اچھا رسپانس دیا ہے. تو کہیں جب کانفیڈنس آتا ہے، جب انسان کی اپنی غیرت نفس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، عزت نفس جب چیلنج ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ خطرات تو ہوتے ہیں، اور یہ سوچنا چاہیے. آپ پاکستانیوں کیا اس کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے. یہ بین اس لیے رہیں گے کہ ہمارا کام ہی بین کا کرنے کا ہے، اور اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال تو ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے کر لوں، میں چاہوں گا اس کا آپ جواب دے دیں. اس وقت پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرز کی ہے. ایک لمٹس جو ہم کہتے تھے ماضی میں، شاید وہ بھی ایک نئی بنتی نظر آ رہی. پاکستان میں اس وقت یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات کو بھی ریزالو کیا جائے، کنسیڈرنگ کہ شاید آگے چل کے بہت کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ہم جو امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں اور یہاں کا کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، کیا وہ جو ہے تقریروں سے تباہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ پیدل جا سکتے ہیں وہاں؟ وہ کس طرح سارے باتیں بناتے ہیں. فلسطین میں سب سے زیادہ جو لوگوں نے عطیہ دیا وہ عوام نے دیا ہے. حکومت نے کیا کیا؟ باتیں بنائی ہیں. صحیح. کیا کیا ہے؟ اور یہ ساتھ ادھر بھی کوئی اسٹریٹجی رکھتے ہیں. فلسطین کاز کو بھی نقصان پہنچے گا آج کے بعد، فلسطین کو اس معاملے کے بعد. دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ جس وقت فلسطین کو ضرورت ہے اس وقت یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اس کی مدد کی جاتی ہے. اب جو انسان ہمارے ممالک میں خطرات پیدا ہو گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہم ڈائیورٹ ہوں گے نا. تو ایک جو بالکل بنیادی چیز ہے اس سے ہم کہیں نہ کہیں ہم پھر رہے ہیں، ہم وہاں پہ وہ نہیں رہے، وہ بہت ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزوں میں کتنے ممالک نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو کریں. یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی سنبھل کے بات کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا. نقصان سے ڈرتے رہو. ڈیفینسو پوزیشنز ہیں جو ممالک نے لے لیا. صاحب لاسٹ کمنٹ پلیز مجھے بتا دیں، اس ساری صورتحال کے بعد فلسطین کاز کتنا بڑا اس کو نقصان پہنچے گا؟ کیونکہ ایران ہیز بین گریٹ ایڈوکیٹ آف ہیومن رائٹس آف فلسطین، اور امت مسلمہ کے حوالے سے جو ایران نے آواز اٹھائی. اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں جو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے، ڈو یو سی کہ اس وقت اتنا کچھ ہو رہا ہے خطے میں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے انٹرنل معاملات کو اب سٹاپ کرنا ہوگا، کہنا ہوگا بس ہو گیا، آگے چلنا ہوگا اس سارے معاملات سے؟ دیکھیے، فلسطین کا معاملہ تو پھر پیچھے رہ جائے گا نا اگر جنگ شروع ہو گئی تو. جی، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ٹیررزم کا ایکٹ ہے اور ان کے پریزیڈنٹ کو ٹیررزم کے ذریعے مارا گیا ہے، تو پھر میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پھر جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، پھر سب جائز ہو جائے گا. پھر تو براہ راست ایران جنگ میں کود جائے گا نا، اور اسرائیل پر براہ راست حملے ہوں گے. پھر جو پورا خطہ ہے یہ مڈل ایسٹ کا خاص طور سے، اور ہمارا بھی ملک اور پیچھے انڈیا بھی اور یہ سارے افغانستان بھی ہے، سب متاثر ہوں گے. اور لیکن ہم تو اپنے معاملات میں الجھے ہیں ریاض صاحب، ہمارے تو انٹرنل پالیٹکس کنٹرول نہیں ہو رہی ہم سے. ہاں بالکل، ہم سے تو اپنی پالیٹکس کنٹرول نہیں ہو رہی. ہم کیسے نکلیں گے اس سب سے؟ کیا یہ سب دیکھتے ہوئے پاکستان کے انٹرنل پولیٹیشنز کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اپنی انا، اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کے کوئی فیصلہ کرے؟ دیکھیں، اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ بالکل ایک الگ میٹر ہے، اور ابھی ہوا ہے، اس کو چند گھنٹے گزرے ہیں، 25-30 گھنٹے گزرے ہیں اس ایک واقعے کو. اب اس واقعے کو سامنے رکھ کے وہ اپنی کوئی نئی پالیسی بنائے. ہاں، جنگی حالات ایک دم سے ہو جائیں، ایران حملہ کر دے اسرائیل پہ تو، اور پھر جنگ کا اعلان ہو جائے، تو پھر تو یقیناً کوئی پوزیشن تھوڑی بہت جو ہے وہ بن جائے گی سیاستدانوں میں اس حد تک کہ بھائی ایک جگہ تو بیٹھ جاؤ کم سے کم. بالکل ٹھیک. لیکن فی الحال ابھی تو یہ ایک دوسرے کے گربان ہی کوئی پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑے رہیں گے، اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ ہے، بائی پالیسی ہے یہ. صحیح.
ऐसा नहीं है कि ये आप समझ रहे हैं कि इन्होंने सुबह उठ के सोचा कि यार हमें एक दूसरे का गिरबान पकड़ना है। It's not that simple when it comes to Pakistan. नहीं पकड़ना है हर रोज अपना एक दूसरे का गिरबान, ये अनफॉर्चुनेट है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक बाद लौटेंगे तो पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं जो किर्गिस्तान में हुआ और पाकिस्तानी तलबा और तालिबात जो वहां पे घंटों तक फंसे रहे, हिरासा हुए और फिर जैसे तैसे करके कुछ तालिब इल्म वहां से निकल कर पाकिस्तान आने में कामयाब हुए। अभी पाकिस्तानी तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है और जो लोग वापस आए उनका जो कहना है कि शायद उस अंदाज से हुकूमती ताउन ना हासिल हो सका और वहां पे वो अपनी मदद आप और यूनिवर्सिटी इंतजामिया और वहां की लोकल इंतजामिया की मदद के बाद वो पाकिस्तान आने में कामयाब हुए। दूसरी जानिब हुकूमती तर्जुमान का ये कहना है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से काफी ज्यादा संजीदा रहे और उन्होंने ठोस इकदाम और खुसूसी इकदाम किए ताकि जो पाकिस्तानी तलबा और तलबात है उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। अब इस कहानी में क्या मामला है, क्योंकि अगर इस मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल को देखें तो गुज़श्ता चंद दिनों में कुछ बड़े स्कैंडल्स निकल के सामने आए। पहले गंदम का एक इतना बड़ा स्कैंडल जिसको शायद हुकूमत अब स्कैंडल नहीं कहती, क्योंकि उस वक्त माजी के निगरान वजीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जब इस हुकूमत को फॉर्म 47 की हकीकत के बारे में बताया तो तब से हुकूमत शायद काफी हद तक बैकफुट पे नजर आ रही है। उसके बाद हमने किसी तौर पे गंदम स्कैंडल का नाम नहीं सुना। इसके बाद एक और स्कैंडल सामने आया हुआ है दुबई लीक्स का। दुबई लीक्स के हवाले से शायद अपोजिशन भी इस वक्त खामोश है और हुकूमत भी खामोश है और ये खामोशी की कोई वजह जरूर होगी, लेकिन इतने सारे स्कैंडल्स पे दर पे इस तरह के मामलात का आना ये मौजूदा हुकूमत की नाकामी है या मौजूदा हुकूमत का एक इतना बड़ा खला है जो वो पूर नहीं कर पा रही। जाकिर साहब, क्या मसला है? ये इतना बड़ा एक मामला हुआ किर्गिस्तान वाला, उसमें हम देख रहे हैं कि दो ग्रुप्स हैं, उसमें यकीन तौर पे पूरी कौम की सिंपथीज हैं, दुआएं पाकिस्तानी तलबा और तलबात के लिए जो वहां पे मौजूद हैं, जो वहां से शुक्र है कि वहां पे कोई ऐसी शहादत नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो बतौर कौम कहां खड़े होते हैं? देखिए, ये जो हमारे करता धरता है, अरबाब इख्तियार जिनको कहते हैं, जो ये हुकूमत चलाने वाले लोग होते हैं, इनके देखें, इनके दिल, इनकी सोच पता नहीं कैसे होती है, क्या होती है। हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, शायद दुनिया में भी होती हो। अब आप ये देखें कि बाहर जाने वालों की सैकड़ों लोगों की कश्ती में वो बैठे और डूब गए, बीच में डूब गए। वो अलमिया था जी, कितना शोर मचा, ये हुआ वो हुआ, उसकी कोई इंक्वायरी हुई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई, उसकी वजह नज़र आई क्या? उसकी बुनियादी वजह है बेरोज़गारी है, उसको देखा। अब इसको ले लें आप, किर्गिस्तान के ना बिश्केक को की जो बात है, आप उसमें एक सबसे अहम बात जो है, सबसे अहम बात है जिसका तस्करा करना बेनता ज़रूरी है कि यहाँ यूनिवर्सिटियाँ जाली चल रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जाली चल रही हैं और उनका बहुत ही कम मयारी है। और बाकी जो आप ये देखें तो आप घर बैठे भी आपको डिग्री दे सकती हैं, वहाँ जाके ऑनलाइन भी आपको पढ़ा के नवाज सकती हैं। सब सारे दरवाजे खुले हुए, खिड़कियाँ खुली हुई हैं। यहाँ आप नहीं थी, ये लोग ना पाकिस्तानी हैं, इसमें से 50% पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वहाँ सरमाया लगा के यूनिवर्सिटीज खोली है, जिसमें ये भी यूनिवर्सिटी मौजूद है। हमारे पैसे यहाँ कमाया, यहाँ किया, हमारे को तालीम की जरूरत नहीं। 24 करोड़ का मुल्क है ये, इसमें यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है। हुकूमत जो है यूनिवर्सिटीज बताती है तो रिश्वत से भरे लोगों की ले लेती हैं, ताल्लुकात की बुनियाद पे जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिले हो जाते हैं, इसमें दाखिले हो जाते हैं, मेरिट तो गया। अब दूसरी बात ये
کہ یہ جو سرمایہ کمایا ادھر سے کرایا ادھر کرا، میڈیکل یونیورسٹی بھی باہر کھل رہی ہیں اور ان کے محلات بھی باہر بن رہے ہیں، علاج کے لیے بھی باہر جائیں گے. ہمارے یہاں آپ تک کوئی ایسا دکھانے کے لیے یہ جو بتا رہے نا کہ انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے، بڑی خدمات کر دی ہے میڈیکل کے شعبے میں، میڈیکل گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، اس کی حقیقت آپ دیکھیں تو لرزہ خیز ہے. یہ لوگوں کے سے چندہ لیتے ہیں، کیا وجہ لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، ڈونر سے چندہ لیتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے ہیں، یہ یہاں چندہ دیتے ہیں، اس سے جو ہے عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن ان کو دینے کے لیے دوائی نہیں ہے. میں بتاؤں کون سے ہاسپٹل کی بتاؤں جو یہ کراچی کی بات ہے، اندر تو دوائیاں پہنچتی نہیں ہیں، راستے میں سے ہی غائب ہو جاتی ہیں. کس چیز کا رونا روئیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے، ایک المیہ ہے، ایک ثانیہ ہے، جہاں کرو تو آپ آوازاری آپ کو نظر آتی ہے. یار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا. آپ اس میں دیکھیں ابھی ان کو لایا گیا نا، ان کو صرف انہوں نے کیمرے کے سامنے آپ نے تصویریں کھچائی ہیں. آپ بتائیں تو صحیح وہاں کے لڑکے ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہماری جو ہے ٹکٹ وکٹ فری نہیں وہ ملا ہم کو، ہم اپنے پیسوں سے آئے ہیں اور ہم جو وہاں جو رہ رہے ہیں ابھی بھی خطرے میں ہیں، ابھی بھی باہر کی دکانوں سے ہم گروسری نہیں لے سکتے. وہاں وہ لوگ بھی مارتے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بیرونی ہے اور ہمارے حقوق مار رہے ہیں. بھائی آپ کا کنٹری جو نہیں بنایا تو کل ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ بھی. لیکن جہاں سے ایک سوال یہ ہے کہ پاکستانی طلبہ و طالبات اتنی بڑی تعداد وہاں پہ موجود، وہاں پہ جس انداز سے ہراساں کیا گیا، مرد عورت کی تفریق کے بغیر ہراساں کیا گیا، گرلز ہاسٹل بھی دھاوا بولا گیا، اور دانستہ طور پہ یہ جانتے ہوئے کہ یہاں پہ پاکستانی طالبات بستے ہیں، پاکستانی حکومت کا جو ریئیکشن آیا یا وہاں پہ جو وزیر اعظم کا ریئیکشن آیا اس پہ لے کے بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم اس تمام تر صورتحال کی وجہ سے 2 دن تک سوئے نہیں، پریشان رہے، اور اس طرح کے معاملات حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں. دوسری جانب اپیرنٹی گراؤنڈ پہ دیکھیں تو کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. بھائی دیکھیں 2 دن نہیں سوئے، ایک بات یہ ہے کہ اتنا یہی 2 دن نہیں سوئے، وہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. اس ملک میں کیسے سانحے ہو رہے ہیں، ان کی تو نیندیں اڑنی چاہیے. یہ صرف 2 دن ان کا سلپ ڈس آرڈر ہوا ہے، ان کو یہ احساس کی بات کر رہے ہیں، سب جو ہے وہ پچکار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کو بہلا رہے ہیں. ارے وہاں کا سفارتکار، وہاں کا انہوں نے کوئی مدد کی؟ آج جو ہے وہی سفارتکار جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جان بچا لی، کوئی مرا نہیں ہے، کہ اجڑے کتنے ہیں، حالت کتنی ہے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں بڑی بھاری فیسیں بھری ہیں، ہم کیسے چھوڑ کے چل جائیں، ڈگری ہمیں نہیں ملے گی، اب ہمارا کیریئر یہاں نہیں ہے، ہم تو یہاں سے بھی گئے، وہاں سے بھی گئے، گھر سے بھی گئے، اجڑ گئے ہم. اور آپ یہ ان کو تسلی دے رہے ہیں. آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو تعلیم دے دیں گے، آپ میڈیکل اسٹور میں ان کو کمپنسیٹ کر دیں گے. آپ کے پاس صرف ہمدردی ہے اور ڈرامیٹک یہ ٹچ آپ دیتے ہو، اس سے حالات نہیں بدلنے والے. یہ بات تو چلے ہوئی کرگستان والی، اور ابھی بھی جس انداز سے کام ہو رہا ہے اس 17 سے ہو رہا ہے. تو یہ 3 معاملات ابھی دیکھے ہیں، ریسنٹ ابھی نظر میں آئے ہیں. مجھے ذرا بتائیے کہ اس پہ حکومتی کارکردگی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس حکومت کے بنتے ہی ایک سکینڈل ہوا. پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ آیا ایک الیکشنز کے حوالے سے، الیکشن کی شفافیت کے اوپر بات ہوئی، انکوائریز ہوتی ہیں، کمیٹیز بنتی ہیں، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. پھر اس حکومت نے ہی ایک معاملے کو سامنے لائی، وہ تھا گندم کا اسکینڈل. اس کے اوپر بہت سے بیانات ہوئے، رپورٹس بنانے کی بات کی گئیں، کمیٹیز تشکیل دی گئیں، لیکن اس کے اوپر پھر آخر میں کوئی کام نہیں ہوا. پھر ایک اور سکینڈل نکل کے آیا، دبئی سکینڈل. وہ اتنا بڑا سکینڈل تھا، اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ غالباً پاناما کی طرز کا سکینڈل ہے، کیونکہ صرف دبئی جیسے شہر میں پاکستانیوں کی $11 بلین کی پراپرٹیز، رہائشی پراپرٹیز کا ہونا، یہ صرف ایک بڑا انکشاف ہے. وہ ملک جو کہ چند ملینز کے لیے IMF کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. پھر اس طرح کا کرگستان والا انسیڈنٹ ہو جانا، یہ جو اتنے سکینڈلز آ رہے ہیں، اتنے سارے معاملات آ رہے ہیں، جو کہیں نہ کہیں مس ہینڈلنگ کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، حکومت آپ کو کسی فرنٹ پہ ایکٹیو نظر آئی؟ حکومت آپ کو کسی فرنٹ پہ اس طرح سے نظر آئی کہ حکومت کے دش پہ کام کر رہی ہو؟ یہ اس کو سوال بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ المیہ کو، یہ کارکردگی کہہ رہے ہیں اس کو، یہ غارت گری ہے. کارکردگی میں رزلٹ ہوتا ہے، رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، اس میں کہانیاں ہوتی ہیں، اس میں تقاریر ہوتی ہیں، اور اس میں تصویریں کھنچوانا ہوتی ہے. یہ چیز ہے. کون سی مثال آپ دے رہے ہیں جس کے میں بتاؤں اس کے پرخچے دیکھیں گے آپ؟ کوئی مثال آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. یہ آپ یہ گندم کی بات کر رہے ہیں، گندم بہترین ہوا. یہاں سے گندم کو جو ہے
एक्सपोर्ट जो है ना एक्सपोर्ट कर दिया, फिर जो है वहां से गंदम खरीद भी ली। अब मतलब एक्सपोर्ट का फायदा मालूम है क्या होता है, डॉलर कमाने वाले डॉलर बना लेते सही हैं। है। अब जब वहां से मंगाने वाला तो पाकिस्तानी हुकूमत का डॉलर जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत का डॉलर जा रहा है, और डॉलर मालूम है कि क्या हालत है, 6 अरब डॉलर के लिए आपने अपने इज्जत के बखिए उड़ा दिए दोबारा। अब आपको आईएमएफ को आप बोलते हैं कि यार आईएमएफ हमारे खिलाफ, ये तो आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ क्या कह रहा है, जब आप फेलियर, आपकी फंक्शनरी फेलियर है, तो आप जो है वो बताता है, वो आपको उसमें इंटरेस्ट पे वो नहीं देता लोन, वो तो आपको इमदाद देता है कि भाई आप ये दें, आपसे रिकवरी, आपकी शोहरत ही ऐसी है कि आप डॉलर जो है ड्रेन कर जाते हो, अपनी जात पे लगा देते हो। तो वो कहता है ये करो, डिक्टेशन देता है, उसकी तो वसूली का निजाम उसके पास नहीं हो, तो ये तो कब से डिफॉल्ट हो जाता। वो कि आप उसको कहते ना बदनाम करते बट ये कलमियां है, ये कलमियां है, आपकी कमजोरी की वजह से वो आप पर हावी हुआ है। अब उसकी बर्बादी का भी आप रोना रोते हैं, आप ही की वजह से तो वो यहाँ उसने जड़े पकड़ी हैं, और वो अब इतनी पकड़ ली, और अब अभी उसने बोल रहा है ना, डिक्टेशन दे रहा है। अभी सोलर पैनल के ऊपर मैं बताऊं, सोलर पैनल पे आप बिजली पैदा करके दे रहे हो, और आसमान से बिजली, सूरज बेचारी बिजली रिसीव कर रहा है, आजादी से वो आ रही है, आप उससे कहते हैं 2000 रुपए हमको दे दो। वो भाई किस सर, वो पाकिस्तान के में अक्सर कहा जाता था पुराने वक्तों में कि एक वक्त आएगा कि सूरज के ऊपर भी टैक्स होगा, हवा के ऊपर भी टैक्स होगा। सूरज पर टैक्स तो हो गया, अब तकरीबन ये होता हुआ नजर आ रहा है। सूरज पर टैक्स हो गया। शायद हमारे जो राइटर्स थे, जो शायद आज से 15-20 साल पहले जो लिखा करते थे, उन्होंने अजर मजाक की बात लिखी थी, लेकिन अब ये सच होती हुई नजर आ रहा है। और ये शायद हुकूमत की पॉलिसी का या हुकूमती नाकामी का वो बोलता सबूत है कि अगर इस तरह के इकदाम अगर टैक्स लगेगा तो क्या होगा। जी जाएंगे, बड़ी दिलचस्प बात ये वो कह रहे हैं नहीं भाई, जो आपसे मायदा हो गया, हम बड़े सच्चे लोग हैं, पक्के लोग हैं, बिजली जो मानो उन पर तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब जो नए लोग होंगे, जो नए सोलर लगाएंगे, उन पे तो हम टैक्स लगाएंगे। सर जाहिर से एक सवाल है, सर बेवकूफाना मुख्तसर सवाल भी मुख्तसर ही होगा। ये पाकिस्तानी हुक्मरान जो आईएमएफ के साथ वादे करते हैं, उसको निभाने के लिए तो सर धड़ की बाजी माशाल्लाह से लगा दें, दैट इज राइट। अगर आप मुआहदा करते हैं तो उसको निभाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से भी तो इनका मुआहदा है कि वो उनकी फलाह के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ये वादा अवामी अवाम से क्यों नहीं निभाया जाता? ये मुआहदा किया है इन्होंने। सर वो हल्फ उठाते हैं ना कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए नफा करूंगा, वो पूरा लफ्ज जो पार्लियामेंटेरियंस की लफ्ज जो होते हैं उसके 2 मानी, और कहते हैं डिक्शनरी में क्या कहते हैं, हर लफ्ज के जो है कई माने होते हैं। इनके माने कुछ और होते हैं, हमारे माने कुछ होते हैं। इनका माने जो है ना अपनी जेब, हम, और हमारे माने हमारी जेब से निकाल के आपकी खिदमत करना, आपकी जेब में डालना, ये माने हैं। आप एक लफ्ज को देख रहे हैं, उसको लिखा होता है डिक्शनरी में। मैं नहीं कह रहा ये कि आप ये इतने बोले वाले कि उन्होंने हलफ उठाया उसके वही माने निकाले हैं। वो तो कहते हैं कि भाई जब अगर हमने तरक्की की तो मुल्क ने तरक्की की, अगर हमने जो है मरी में जायदाद खरीदी तो पाकिस्तानी ही हम। मरी में भी नहीं गए, अब तो दुबई में खरीदी जा रही है। नहीं, दुबई की बात कर रहा था मैं। अब उनके लिए मरी क्या दुबई की, तो आपकी मेरे लिए वीजा की नहीं, हमारे लिए तो मरी को जाना भी बहुत बड़ी वो बात होती है, शान होती है। उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। जाहिर साहब आपने प्रोग्राम में शिरकत की, स्टूडियो से तशरीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात आखिर में कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमने 2 मौजूआत के ऊपर बात की। एक यकीन तौर पर ईरान वाला मामला, वो इंतहाई संगीन है और उस पर इसकी संगीनी का इदराक पाकिस्तानी हुक्मरानों को होना चाहिए। ये जो मामला है वो इतना आसान नहीं है, ये जो सारी सूरत हाल है वो इतनी आसान नहीं, क्योंकि ईरानी सदर का, ईरानी वजीर खारजा का इस तरह से एक हादसे के अंदर शहीद हो जाना, ये एक बड़ी खबर है, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए और पूरे अक़वाम आलम के लिए बड़ी खबर है। और इस खबर के कहीं ना कहीं जो असरात होंगे वो दुरुस्त होंगे, क्योंकि इसके ऊपर तफ्तीश होनी है। तफ्तीश कितनी जामे होगी, इसके बाद क्या नताइज आएंगे, ईरानी हुकाम इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे, और वक्तन फवक्तन जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होंगी, वो इस पर जोर पकड़ेंगे। और यकीनी तौर पे एक वाज़ेह वजह ये भी है कि जहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर्स चल रहे हों, एक ही फिजा में एक साथ ट्रैवल कर रहे हों, एक ही मौसम, एक ही सब कुछ, सारी सूरत हाल का सामना कर रहे हो, वही हेलीकॉप्टर आखिर कैसे उस जद में आ गया, जो कि शायद उस 3 हेलीकॉप्टर्स में शायद सबसे बेहतरीन
तरीन होगा, सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड होगा, वही हेलीकॉप्टर आकर कैसे उस जद में आ गया और फिर उसको लोकेट करने में इतना वक्त जो लगा और सारी सूरत हाल है, यकीन तौर पर इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होंगी, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये सारी सूरत हाल है अमन अमान के साथ आगे बढ़े और दुनिया किसी भी बड़ी आलमी जंग से महफूज रहे। दूसरी बात ये बात भी है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पैदर पे स्कैंडल्स आ रहे हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये जो सारी सूरत हाल, ये पाकिस्तानी हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। आखिर में ये बात भी हमने कर दी कि जो सोलर पैनल जिसके हवाले से कुछ दिनों पहले खबर आई, इसके बाद हुकूमत उसकी तरदीद करती रही कि हाँ नहीं सोलर पैनल के ऊपर हमारा कोई इस तरह का इरादा नहीं कि हम टैक्सेस लगाएं। अब हुकूमती वज़रा खुद सामने आके कह रहे हैं कि हमने IMF को इस तरह का प्लान दिया। तो क्या ये वाटर टेस्टिंग हो रही होती है? क्या ये लोगों के जज्बात से, एहसास से खेलने की बात की जा रही है? और अगर अब इस मुल्क में सूरज भी आजाद नहीं, हवाएं भी आजाद नहीं, तो फिर आखिर इंसान जाए तो जाए कहां? उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनका इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।